बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत सब के लिए आम थी। दोस्त, दुश्मन, काफिर, मुसलमान, मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, हर एक पर आप रहम करते थे। किसी को मुसीबत में मुब्तला देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके दुख दर्द दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहम करम और शफकत व मोहब्बत के चंद वाक़यात में फरमाइए। एक दफा एक अराबी ऊंट पर सवार मदीना मुनव्वरा पहुंचा और मस्जिद नबवी में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर वो अपने ऊंट पर सवार हुए और बोले, ऐ अल्लाह, मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज और इस रहमत में किसी और को शरीक ना कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दुआ सुनकर सहाबा अकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया, बताओ ये शख्स नादान है या इसका ऊंट? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी दुआ को नापसंद फरमाया। समामा बिन असाल जमामा में आबाद कबीले बनु हनीफा के बाअसर सरदारों में से थे। वो अहले मक्का को गल्ला भेजा करते थे क्योंकि मक्का की जमीन पथरीली होने की वजह से वहाँ गल्ला पैदा नहीं होता था। समामा के मुशरिकीन कुरैश से गहरे ताल्लुकात थे और वो भी इनकी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे। एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इनके बोझ की ये कैफियत थी कि वो मौका पाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह शहीद करने का इरादा रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को भी इनकी इस्लाम दुश्मनी का इल्म हो चुका था। फताए मक्का से कुछ अरसा पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन का एक दस्ता गश्त के लिए नजद की तरफ भेजा तो इत्तफाक से समामा बिन असाल इस गश्ती दस्ते के हाथ गिरफ्तार हो गए। मुजाहिदीन ने इन्हें मदीना लाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें पहचान कर फरमाया, ये समामा बिन असाल हैं, यमामा का रईस। इसे मस्जिद के सतून से बांध दो और इसके खाने पीने का अच्छी तरह ख्याल रखो। इशा की नमाज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समामा के पास तशरीफ लाए और इनसे मुखातिब होकर फरमाया, कहो समामा, अब क्या इरादा है? यानी इस्लाम से अनातर करोगे या नहीं? समामा ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कत्ल करना चाहो तो मैं वाकई वाजिबुल कत्ल हूँ। अगर रहा करोगे तो मुझे एहसान शनाशा और शुक्र गुजार पाओगे। अगर फिदिया लेना चाहो तो जो रकम तलब करो पेश कर दूंगा। इनका जवाब सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फैसला किए बगैर तशरीफ ले गए। दूसरे दिन फिर ऐसी ही गुफ्तगू हुई मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फैसला ना किया। तीसरे दिन ऐसी ही गुफ्तगू हो चुकी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि समामा को आजाद कर दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस रहमो करम का समामा पर ऐसा असर हुआ कि मस्जिद से बाहर निकलकर इन्होंने किसी जगह गुस्ल किया और मस्जिद में वापस आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। इसके साथ ही बारगाह रिसालत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरा देर पहले तक कोई आदमी मेरे नजदीक आपसे बढ़कर मकबूज न था, न आपके दीन और शहर से ज्यादा बुरा कोई दीन और शहर था। अब आपसे बढ़कर मुझे कोई महबूब नहीं, आपके दीन और शहर से प्यारा कोई और दीन और शहर नहीं। समामा बिन असाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबूल इस्लाम के बाद वतन वापस गए तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर गल्ले का एक दाना भी मक्का नहीं जाएगा। इसका नतीजा ये हुआ, मक्का में गल्ले शदीद किल्लत पैदा हो गई और अहले मक्का भूखों मरने लगा। अब इन्होंने बड़ी लजाजत के साथ सिला रहमी का वास्ता देकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा कि हम अनाज के एक एक दाने को तरस रहे हैं, आप समामा को गल्ला भेजने की इजाजत दें। मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पर रहम आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समामा को पैगाम भेजा कि इन लोगों पर रहम करो और इनको गल्ला भेजना शुरू कर दो।
انہوں نے تعمیل کی ارشاد کی۔ حضرت شیبہ بن عثمان قبول اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا باپ عثمان ابی بن طلحہ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی اسلام دشمنی میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور غزوہ حنین میں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ میدان حنین میں پہنچے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ جب بنو حزین کی تیر باری سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب سے آپ پر تلوار کا وار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو گئے اور پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیبہ کو اس طرح آواز دی، اے شیبہ میرے قریب آ، الہی شیبہ کے اندر سے شیطان کو دور کر دے۔ یہ آواز سن کر شیبہ معروب اور خوف زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 دفعہ فرمایا، الہی شیبہ کو ہدایت نصیب فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اسی وقت سچے دل سے مشرف با اسلام ہو گئے۔ خود حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد میرے سینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی دوسرے کی محبت نہ تھی۔ راس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا شمار تاریخ اسلام کے بدنام ترین افراد میں ہوتا ہے۔ اس شخص کا تعلق مدینے کے قبیلہ خزرج سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سردار تھا اور بڑا بااثر آدمی تھا۔ ہجرت نبوی سے کچھ پہلے مدینے کے دونوں بڑے قبیلے خزرج اور اویس آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے۔ انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تاج بھی بنا لیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں تشریف آوری اور اویس و خزرج کثیر تعداد افراد کے قبول اسلام نے فضا تبدیل کر دی۔ اب مدینے کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور آقا سمجھنے لگے۔ یوں مدینے کا بادشاہ بننے کی حسرت ابن ابی کے دل میں رہ گئی اور وہ اس کے 20 حامیوں مسلمانوں کے زور اور غلبے سے مجبور ہو کر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن باطن اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے اسلام اور داعی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں اور کارروائیاں کی، ان کی بنا پر وہ راس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس شخص کے بدترین اسلام دشمن کردار کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کبر سنی اور بادشاہ سے محرومی کے پیش نظر اس کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا برتاؤ کیا۔ اس شخص کے اسلام دشمن کردار کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محلے میں تشریف لے گئے تو اس نے سخت بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محلے میں آنے سے منع کیا۔ نمبر 2، غزوہ بدر کے بعد یہود بنی کناکہ کی بدعہدی اور سرکشی کے بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نمبر 3، غزوہ احد کے موقع پر اپنے 300 منافقین حامیوں کے ساتھ لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مجاہدین رہ گئے، جبکہ قریش کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ بنی نذیر میں اس نے کھلا کھلم یہود بنی نذیر کی حمایت کی۔ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اس نے مہاجرین کے خلاف زہر اگلا اور گھٹیا قسم کی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ مدینہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اس غزوے سے واپس آتے ہوئے اس نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر شرمناک جھوٹی تہمت لگائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کے لیے سخت اذیت کا باعث ہوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحم و کرم دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی موقع پر عبداللہ بن ابی کو کوئی سزا نہ دی۔ غزوہ بنو مصطلق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منافقانہ طرز عمل کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ ایسا نہ کرو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو ہی قتل
کر رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ وہ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ وہ اپنے والد کے برعکس دین حق کے مخلص شہدائی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے۔ خود انہوں نے منافق باپ کو قتل کرنے کا اذان مانگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے کچھ عرصے بعد عبداللہ بن ابی مر گیا۔ اس کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی درخواست پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اس کے کفن میں لگانے کے لیے عطا کیا اور انہی کی خواہش پر اپنے اس بدترین دشمن کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو فلاں فلاں موقع پر یہ کارستانی کر چکا ہے؟ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سن کر مسکراتے رہے، پھر اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی، ترجمہ: اور آئندہ ان فاسقوں میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھانا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ وہ مرے اس حال میں ہیں کہ وہ فاسق تھے۔ ایک روایت کے مطابق ابن ابی نے غزوہ بدر کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا کرتا پہنایا تھا جب وہ جنگی قیدی بن گئے تھے۔ ان کا قد بھی طویل تھا اور ابن ابی بھی طویل القامت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اسی عمل کے پیش نظر اپنا کرتا مبارک عطا فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت ایک پہاڑی درے سے گزر رہے تھے کہ 12 منافقین منہ چھپا کر ایک آڑ میں کھڑے ہو گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزریں تو وہ حملہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت صرف حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ جس مقام پر یہ منافقین گھات لگا کر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ شبہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو للکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی للکار سن کر وہ سب بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان منافقوں کے ناموں سے آگاہ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ نام بتا دیے، لیکن ساتھ ہی ان کو منع کر دیا کہ یہ نام دوسرے مسلمانوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، مبعد وہ ان کو قتل کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ شاید ان کو ہدایت نصیب ہو جائے۔